بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ کس طرح سے 500 کے قلیل لشکر نے 25,000 کے ایک بہت بڑے لشکر پر حملہ کر دیا۔ مجاہدوں نے 5 گروہوں میں متفرق ہو کر الگ الگ سمتوں سے حملہ کیا۔ مجاہدوں کی تحلیل و تکبیر کی آواز سن کر رومی چونک اٹھے۔ وہ پہلے سے ہی ہوشیار اور محتاط تھے۔ تمام رومی اپنے اپنے ہتھیاروں کی جانب دوڑے اور ہتھیار سنبھال کر مقابلہ کرنے آ کھڑے ہوئے۔ مجاہدوں نے شدت سے حملہ کیا اور رومیوں کی گردنوں پر تلواریں رکھنی شروع کیں۔ رومیوں نے بڑی دلیری سے حملے کا جواب دیا اور مجاہدوں کو گھیر لیا۔ 20,000 بازاری گبروں کے درمیان صرف 500 مجاہد اس طرح متفرق ہو کر نرغہ میں آ گئے تھے کہ ایک دوسرے کو نظر بھی نہیں آتے تھے۔ صرف حضرت عبداللہ بن جعفر کا پرچم بلند ہونے کی وجہ سے تمام مجاہدوں کو نظر آ رہا تھا اور تمام مجاہدین اس بات پر مطمئن تھے کہ ہمارے سردار حضرت عبداللہ سلامت ہیں اور رومیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ اور تمام مجاہدین سخت مصیبت میں تھے۔ رومیوں نے مجاہدوں کو چاروں سمت سے گھیرا ہوا تھا۔ جب یہ رومیوں نے دیکھا کہ مسلمان بہت قلیل تعداد میں ہیں اور مسلمانوں کی کمک کرنے کوئی جماعت کمین گاہ سے نکل کر نہیں آئی، تو گرجا کے قریب مسلح سپاہی بھی بازار میں آدم کے، انہوں نے بھی شدت سے حملہ کر دیا۔ گمسان کی لڑائی جاری تھی۔ گرمی اور دھوپ کی شدت اور حرارت سے تمام مجاہدین پریشان تھے۔ جنگ کی آگ اور شعلوں نے ماحول کو زیادہ گرما دیا تھا۔ تمام مجاہدین جان ہتھیلی پر لے کر مقابلہ کر رہے تھے، خصوصاً حضرت عبداللہ بن جعفر کھرے ہوئے شیر کی طرح رومیوں پر ٹوٹ پڑے تھے، لیکن مسلسل تیغ زنی اور نیزہ بازی کرتے ہوئے ان کے بازو شل ہو گئے تھے، تھک کر چور ہو گیا تھا، اور یہی حال مجاہدوں کا تھا۔ تمام کے بازو خستہ حال تھے، جسم ٹوٹ رہے تھے، اب زیادہ دیر تک مقابلہ کرنے کی طاقت نہ تھی، بظاہر زندہ بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ تمام کو اپنی شہادت کا یقین ہو گیا تھا، مگر پھر بھی شجاعت سے مقابلہ کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کو اپنے مجاہد بھائیوں کی بہت زیادہ فکر تھی، خصوصاً حضرت ابو ذر غفاری جیسے ضعیف الامر صحابی رسول جو جوان مردی سے لڑتے ہوئے زخموں سے نڈال ہو گئے تھے۔ تب حضرت عبداللہ بن جعفر نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں اپنے محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لیتے ہوئے دعا فرمائی۔ صبح کے وقت حضرت عبداللہ بن جعفر کے لشکر نے حسن ابی القدس کے بازار پر حملہ کیا تھا، اور اسی وقت آپ کے ساتھ مدینہ سے آنے والے دوست حضرت عبداللہ بن انیس نے دمشق کی جانب اپنا گھوڑا تیز دوڑایا اور دمشق پہنچ کر اسلامی لشکر کے کیمپ میں آئے اور پکار کر حضرت عبیدہ بن جراح سے کہا کہ اے امین الامت، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور ان کے ساتھیوں کی جان خطرے میں ہے۔ رومیوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ پھر انہوں نے حسن ابی القدس کے مارکہ کی تفصیل جلدی جلدی بیان کی۔ حضرت ابو عبیدہ نے استرجاع پڑھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ابو سلمان، میری سرداری میں یہ پہلا مارکہ ہے۔ اگر حضرت عبداللہ بن جعفر اور ان کے ساتھیوں کو کچھ ہو گیا تو بہت برا ہوگا، لہٰذا میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم فوراً جاؤ اور حضرت عبداللہ کی کمک کرو۔ حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا کہ اے امیر الامت، آپ ہمارے سردار ہو، آپ کا حکم بجا لانا مجھ پر لازم ہے۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کسی لڑکے کو بھی سردار مقرر فرماتے تو میں اس لڑکے کی بھی اطاعت کرتا، جبکہ آپ تو سابق الایمان ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو امین الامت کے لقب سے نوازا ہے۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اور آپ کو گواہ کرتا ہوں، خدا کی قسم میں نے اپنی ذات کو خدا کی راہ میں قید کیا ہے۔